کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی الجھن ہے، آپ کا ایسا مسئلہ جو کسی صورت حل نہیں ہو رہا، تو آپ کو اس ویڈیو میں اس مسئلے کا حل ملے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کے اندر موجود اسم اعظم والی آیات ملیں گی، جن کی تاثیر اسم اعظم کی ہے، اور جیسے ہی وہ آیات پڑھیں گے تو ہمارا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ وہ آیات کیسے پڑھنی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے چینل پر اہل بیت کے مستند اور بابرکت پرتاثیر وظائف کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی طرح آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو بہت ہی پرتاثیر ہے۔ صادق آل محمد حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت کریں، یعنی کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی الجھن ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو جو کسی بھی صورت حل نہ ہو رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ وہ کب پڑھنی ہے؟ کسی بھی وقت جب آپ نفل پڑھیں۔ آپ فجر اور عشاء کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ نفل نہیں پڑھ سکتے، باقی جس بھی وقت آپ چاہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں جیسے آپ نماز شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھیں گے اور توسط سورہ فاتحہ پڑھ کے 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جہاں پہ ہم سورت ملاتے ہیں اس جگہ پر ہم نے یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، اور پھر رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور پھر سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آیت آپ نے 100 بار دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے اور پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم بیٹھ کر پہلا قاعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ اتحیات پڑھتے ہیں۔ آپ نے اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو ہماری 3 رکعتیں ہو گئیں۔ اب ہم نے رکوع سجدہ کیا، اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تو چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے رکوع سجدہ کرنے کے بعد آخری قاعدہ کرنا ہے، یعنی کہ تحیات درود شریف رب اجعلنی پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جب آپ نے سر رکھنا ہے، سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اور جب آپ نے سجدے میں سر رکھ کے یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، تو آپ نے سخت تصور کرنا ہے اپنی ضرورت کا، اپنی حاجت کا، اپنی الجھن کا، اپنی پریشانی کا، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں اپنے جو بھی وظائف بتاتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس کتاب کے جو حوالہ جات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس وظیفے کے آسان عملیات و تعویذات، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 91، کتاب راحت و رحمت صفحہ نمبر 140۔ اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ صاحب کمالات عزیزی مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمل مجھے میرے والد محترم نے دیا، اور فرمایا ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے یہ عمل بہت ہی باکمال ہے۔ صادق آل محمد حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس عمل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں، ان کے وسیلے سے جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی، اور مجھ کو تعجب آتا ہے اس شخص پر کہ جو اس عمل کے ذریعے دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ کتاب ہے کمالات عزیزی صفحہ نمبر 78
اور 103 صفحہ نمبر 103 بھی ہے اور 78 بھی۔ اس نماز کو شاہ ولی اللہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا اور فرمایا کہ ہمارے اکابر سے بھی پڑھنا منقول ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے شرعی علاج صفحہ نمبر 110۔ یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ آیتیں جو ہیں، جو 4 آیات ہم نے پڑھنی ہیں چاروں رکعتوں میں، اس کے اندر اسم اعظم کی تاثیر ہے۔ جو بھی بندہ یہ دعائیں پڑھے گا، یہ آیات پڑھے گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہی پورا ہوگا۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ جو بھی دعا قبول ہوگی وہ قبول ہوگی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب آتا ہے، یعنی کہ حیرت ہے مجھے اس شخص پر کہ جو اس عمل کے ذریعے دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ یعنی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ نفل پڑھ کے اور ان نوافل کے اندر اسی طریقے سے بتائے گئے طریقے سے یہ چاروں آیات پڑھ کے دعا مانگی جائے اور آخر میں سجدے میں سر رکھ کر رب انی مغلوب فانتصر کا ورد کیا جائے اور دعا مانگی جائے تو دعا قبول نہ ہو۔ اور یہ بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ آپ ضرور اس وظیفے کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کروائیں۔ اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔